مختصر احکام۔ نماز پنجگانہ کیسے پڑھیں؟ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ دن میں 5 بار نماز پڑھے۔ یہ پنجگانہ نمازیں ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اور صرف ان کے عدد اور کیفیت قراءت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ ہر رکعت میں 1 قیام، 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں۔ نماز کی ابتدا تکبیرۃ الاحرام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ مثال کے طور پر نماز مغرب کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے واجب ہے کہ مقدمات نماز انجام دیں، یعنی وضو کرنا، لباس کا پاک ہونا اور قبلہ رخ ہونا۔ مستحب ہے کہ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہیں۔ اب ہم جانماز پر قصد قربت کی نیت سے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر عربی میں کہیں گے اور اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اور واجب ہے کہ کھڑے ہو کر کہا جائے، اور اس تکبیرۃ الاحرام کے ذریعے نماز میں داخل ہو جائیں گے۔ اور کسی ایسے کام کو انجام دینا جائز نہ ہوگا جو نماز سے خارج کر دے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ سورہ الحمد سے نماز کو شروع کریں گے، اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی ایک سورہ مکمل پڑھیں گے، اور یہ صحیح عربی زبان میں پڑھا جائے گا، اس حالت میں کہ نمازی کا بدن سکون کی حالت میں ہو، اور واجب ہے کہ سورے کے کلمات کو زبان سے ادا کیا جائے، صرف دل میں تصور کرنا نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھنے والا مرد ہے تو واجب ہے کہ سورے کو بلند آواز سے پڑھے، اس لیے کہ یہ نماز مغرب ہے۔ قراءت کے بعد رکوع ہے، جو کہ قراءت کے اختتام کے بعد کچھ سیکنڈز کے بعد جھکیں گے، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ دونوں ہتھیلی گھٹنوں پر ہو، اور اس حالت میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ ایک بار کہنا کافی ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں واجب ہے کہ پیشانی اس چیز پر رکھی جائے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اور اس حالت میں ضروری ہے کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے زمین پر ہوں، اور اس حالت میں ایک بار کہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کچھ سیکنڈز کے لیے بیٹھیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے، بالکل پہلے سجدے کی طرح، اور ذکر سجدہ دہرائیں گے۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: کیا سجدے میں پیشانی کسی بھی چیز پر رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہر چیز پر نہیں۔ سجدے کے لیے شرط ہے کہ پیشانی اس چیز پر رکھی جائے جو زمین سے ہو یا زمین سے اگنے والی ہو، لیکن یہ اگنے والی چیز کھانے یا پہننے والی نہ ہو۔ لہذا مٹی، ریت، کنکری، ڈھیلا، لکڑی، نہ کھائے جانے والے درخت کا پتا، یہاں تک کہ وہ کاغذ جو لکڑی سے بنایا گیا ہو، اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ سجدہ مٹی پر ہو، اور اس میں بھی افضل یہ ہے کہ خاک شفا یعنی تربت حرم امام حسین علیہ السلام پر ہو۔ بس ان چیزوں پر سجدہ صحیح نہیں ہے جو زمین سے نہیں ہے۔ سجدہ صرف زمین پر یا زمین سے اگنے والی چیز پر صحیح ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو۔ نماز میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دونوں سجدوں کے بعد کچھ دیر کے لیے سکون سے بیٹھیں گے، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح ادا کریں گے۔ دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح قراءت کریں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے مستحب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو قنوت کے لیے اٹھائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر رکوع اور 2 سجدے انجام دیں گے۔
دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھیں گے اور تشہد پڑھیں گے جو کہ دوسری رکعت میں واجب ہے۔ تشہد: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور یہ مغرب کی آخری رکعت ہے۔ اس میں آپ کو اختیار ہے کہ سورہ الحمد پڑھیں یا تسبیحات اربعہ کو دھیمی آواز میں 3 بار تکرار کریں، اور تسبیحات اربعہ یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے انجام دیں گے جیسے پہلے انجام دے چکے ہیں، پھر بیٹھیں گے اور ایک بار تشہد پڑھیں گے۔ اس کے بعد بلا فاصلہ سلام پڑھیں گے: السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس طرح سے اب آپ کی مغرب کی نماز مکمل ہو گئی۔ بقیہ نماز پنجگانہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، صرف نماز کی رکعتوں کی تعداد میں فرق ہے۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نماز ظہر اور نماز عصر کو مرد اور عورت دونوں دھیمی آواز میں پڑھیں گے۔ مرد حضرات نماز صبح کی 2 رکعتوں میں اور نماز مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعت میں قراءت بلند آواز سے کریں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں؟ نمبر 1، ایسا کام کرنا جو وضو کو باطل کر دے، وہ نماز کو بھی باطل کر دیتا ہے، جیسے ریاح خارج کرنا، پیشاب پاخانہ کرنا، سونا وغیرہ۔ نمبر 2، ارکان نماز کو جان بوجھ کر یا بھول کر کم یا زیادہ کرنا۔ ارکان نماز یہ ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع سے پہلے قیام، رکوع اور 2 سجدے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر قبلے سے منہ موڑنا۔ نمبر 4، نماز میں ہاتھوں کو باندھنا۔ نمبر 5، جان بوجھ کر نماز میں بات کرنا۔ نمبر 6، سورہ فاتحہ کے بعد جان بوجھ کر آمین کہنا۔ نمبر 7، جان بوجھ کر یا اضطراری طور پر ہنسنا اور قہقہا لگانا، لیکن تبسم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 8، دنیاوی امور کے لیے جان بوجھ کر گریہ کرنا۔ نمبر 9، نماز کے درمیان کھانا پینا۔ تقبل اللہ، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب جب آپ کی نماز مکمل ہو گئی ہے تو تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھنا نہ بھولیں، اور وہ یوں ہے: 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔